کہاں سے خریدی اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر. اب وہ بول رہا ہے سر ایسا دیجیے، اب کہاں سے لائے گا؟ آمدنی وہی ہے، جب اب کچھ تیسرے سے لے گا اس کو دے گا. پھر وہ ایک مہینے کے بعد بولے گا سر، پھر وہ چوتھے سے لے کے اس کو دے گا. مر گیا مردود، چین سے سانس لے سکا، زمین اپنی جگہ رہ گئی. یہی چکر آیا، پریشر ہائی ہوا، اور یا تو سوسائڈ کر کے مر گیا یا چکر آیا گرا. جو بندہ 2 روپے کماتا ہے سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں سرکار نے وادی مینا میں تقریر کرتے ہوئے دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے تو اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ پیتا جاتا ہے، پیاس بڑھتی جاتی ہے، کھاتا جاتا ہے، بھوک بڑھتی جاتی ہے. اسی حالت میں کسی وادی میں مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ وہی ہے. 5000 کما کے مولانا صاحب خوش ہیں. مشک، کستوری، بیلا، چمیلی، عود سب ان کے پاس موجود ہے. اور وہاں مال بنانے کے بعد بھی وہ کار کی EMI جمع کرنا ہے. صاحب اس میں جو 2 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لون لیا ہے اس کو دینا ہے. اگر بکری نہیں ہوئی تو سر کے بال خود لانا ہے، رات بھر پاگل ہونا ہے. یہاں 10,000 کمانے والا مست ہے کستوری لگا کے، جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھ کے ہاتھ میں لاٹھی لے کے امامہ باندھ کے قوم کو خطاب کرتا ہے. لگتا ہے جیسے کوئی جنرل ہو جو آرمی کو خطاب کر رہا ہے، جیسے کوئی نواب ہو جو صاحب رعایا کو خطاب کر رہا ہے. اور وہ 1 لاکھ مہینہ کمانے والا ٹیچر، پروفیسر، ماسٹر کر کے سارا سامان انسٹالمنٹ لے لیا. اب تنخواہ 1 لاکھ، ادھر سے پیسہ ملا، وہ سب چلا گیا انسٹالمنٹ میں. اب یہ کیا کرے گا؟ مہمان جانے کے بعد کہاں سے لے گا بکرا؟ تو چلو 5,000 کمانے والے امام سے 1,000 روپے لے لیا جائے، اور چائے کسی کے روم میں آ کے فجر کے بعد پی لیا جائے. امام صاحب کو چائے پلانے پہ گھر کیا لے جائے گا؟ اسی کے حجرے میں جا کے امام صاحب کی چائے بھی پی لیتا ہے. وہ تو حضور نے ان کے لیے دعا دے دی ہے، یا اللہ اسے ہرا بھرا کر دے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو بلاتا ہے. میک ہم گرین، میک ہم گرین. اللہ اسے ہرا بھرا کر رکھے، اسے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے. حضور کی دعا ہے کہ 10,000 کما کے 10 کروڑ والوں میں بھائی ہے، اور وہ حوث اور لعنت کا مریض ہے جو 10 کروڑ کمانے کے بعد بھی حال سوکھا فقیر بھوکے کی طرح جی رہا ہے. قناعت بہت بڑی دولت ہے، صبر بہت بڑی دولت ہے، توکل بہت بڑی دولت ہے. کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس. قناعت سب سے بڑی چیز ہے. بنگلور کا انجینئر مر گیا بجلی کے چکر میں، سارا ہندوستان جان گیا. ایک عورت گجرات کی ندی میں کود گئی، سارا ہندوستان جان رہا ہے. ایک صاحب منتری ممتا بنرجی کے گورنمنٹ میں، وہ اوپر سے نیچے کود کے جان دے دیا. امریکہ کا ایک انجینئر اپنی بیوی اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا دی چھت سے، مر گئے. ہر مہینے میں کوٹا جہاں نیٹ کی تیاری کروانے کا سب سے بڑا کوچنگ سنستھان ہے، جہاں ہندوستان بھر کے بچے جاتے ہیں، خاص کر کے نارتھ انڈیا کے بچے صاحب نیٹ نکالنے کے لیے اور ITI سینٹر میں جانے کے لیے، وہاں کوچنگ سینٹر کا بڑا اچھا انتظام ہے. وہاں کی رپورٹ ہے کہ ہر مہینے 8 سے 10 لاشیں نکلتی ہے کوچنگ سینٹر سے. چونکہ ماں باپ کی بڑی امیدیں ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا نیٹ نکالے گا. وہاں تو بیٹے کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، تو اب بیٹا ایگزام نہیں دے پائے گا، ماں باپ کی امید پہ کھڑا نہیں اترے گا، تو اب ماں باپ کو امید کیا دکھلائے گا؟ اسی ٹینشن میں زہر کھا کے مر رہا. ٹینشن میں اتنا اوور لوڈ بچوں کی ذمہ داری دے دی گئی. جو اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھے گا وہ اسی طرح سوسائڈ کرتا رہے گا. حضور سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے صابر، بڑے شاگرد. ایک معمولی سا باغ تھا، معمولی سی بنچگی تھی، اسی کی آمدنی سے گزر بسر ہوتا. بالکل انتقال کر گئے اپنے چھوٹے بچے معین الدین کو بالکل نابالغ چھوڑ کر، یتیم چھوڑ کر چلے گئے. اور جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، سارے بڑے لوگوں کی کہانی یہی ہے کہ ان کا بچپن داغی یتیمی کو لے کے آگے بڑھا. اکثر لوگ
اور سارے بڑوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو آقا علیہ السلام کب کہاں کا ہے؟ ماں کے شکم میں ہے، باپ کا وصال ہو گیا۔ ابن یتیم بن کے سرکار تشریف لائے۔ جتنے بھی مہان لوگ ہیں دنیا کے، چاہے غوث قطب ابدال رہیں یا پھر اور دنیاوی ڈپارٹمنٹ میں سائنٹسٹ رہیں، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑا کارنامہ جس نے اپنے فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ میں، تو باپ کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میرا باپ ہے دیکھنے والا، اپنے ساتھ کے بچوں کو بولتا ہے خبردار آنکھ مت دکھلانا، میرے باپ کے باکس میں اتنا ٹکا ہے، یعنی باپ کا گھمنڈ ہوتا ہے، پڑھا لکھا کم ہے لیکن جس کا باپ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بچے تو بغیر تربیت کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جس کی ماں اچھی رہی، سوسائٹی اچھی ملی، سماج اچھا ملا، وہ یتیم اپنے آپ کو اسہائے سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کی پراپرٹی کے پاس ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ 8 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی اسٹڈی کرتا ہے، تو ڈی ایم کا بچہ گٹکا کھا کے رہ گیا، فقیر کا بچہ ڈی ایم بن گیا۔ یہ ہے بہار کے بچے ابھی IAS آفیسر بن رہے ہیں، کیونکہ وہاں مانگ کی ریٹ پہ کم ہے، ابھی ریل پہ ہے، اور ابھی اب سب بھی وہاں موبائل اور خود کا چل رہا ہے، لیکن آج سے 10 سال پہلے تھوڑی مانگ کی کمی تھی، وہاں صاف گاؤں دیہات میں فارچونر نہیں دوڑ رہی تھی، وہاں غریبوں کے بچے 18 گھنٹے پڑھتے تھے۔ ابھی پورے 15 سال کا رزلٹ نکال کے دیکھیں IAS میں سب سے زیادہ مارکس لانے والا اچھا بچہ آپ کو بہار اتر پردیش کے دیہاتوں میں ملے گا۔ خوشحال ایک ابھی 3 سال پہلے ہندوستان میں 500 سے زیادہ ڈی ایم ہے، کسی کا بچہ IAS میں ٹاپ نہیں کیا۔ ہندوستان میں ایک درجن ہی 70 منتری رہتے ہیں پارلیمنٹ میں، کسی منتری کا بیٹا IAS نہیں نکالا۔ 500 سے زیادہ MPs ہیں، کسی کا بیٹا ٹاپ نہیں کیا۔ ہمارے بہار کے دیہات کا بچہ وہ شبھم نام کا پورے ہندوستان میں IAS میں سب سے ٹاپ رزلٹ لایا۔ ہمارے گھر سے اندر گھر ہے، اس دیہات کا بچہ IAS میں ڈاکٹر شبھم کمار۔ میں مذہب پہ نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں جا رہا ہوں مٹی پہ، محنت جو بھی کرے گا جنت مسلمان ہے تو اگر دنیا میں نہیں پڑھا لکھا تو بھیک مانگے گا، کہ کون سعودی عرب سے آ رہا ہے ٹکا لے کے دروازے سے بھیک مانگے، بھیا ٹکا دو میرے باپ کے نام چلاؤ۔ اور جو خوب محنت کر کے پڑھے گا لکھے گا ڈاکٹر بنے گا، وہ پیسہ اپنا بھی کھائے گا غریبوں کا علاج بھی کروائے گا۔ اسی لیے ہاتھ پاؤں توڑ کے مسلمان مت بیٹھے، جب مقابلے کی دنیا ہے تو کافر اگر 10 گھنٹہ پڑھتا ہے تو تم 15 گھنٹے اسٹڈی بڑھا دو، اگر وہ 15 گھنٹے پڑھتا تو 18 گھنٹہ پڑھ، جنت ملے گی ایمان کی بنیاد پر، یہاں نوکری ملے گی کیپیسٹی ایبیلٹی کی بنیاد پر۔ آم کا پیڑ اگر کوئی کافر لگائے گا تو پھل وہ کھائے گا، اور مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تو بھیک مانگ، اللہ چاہتا ہے کہ تو ایمان والا رہ، نماز پڑھ، گناہ سے بچ، مرنے کے بعد مہاسنکھوں برس کی جنت تجھ کو ملے گی۔ اور دنیا میں بھی محنت مشقت کر، فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، تاکہ 8 گھنٹے خوب محنت کر، یہاں بھی آرام سے کھا اور مر جا تو آرام سے جنت میں چلا جائے۔ اور یہی پیغام اللہ نے دیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے سکھایا کہ میرے بندے یہ دعا کر، الہی مجھے دنیا میں بھی اچھا رکھ، مرنے کے بعد بھی اچھا رکھ، مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ تو وہ جو ہاتھ پیر توڑ کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ پیسہ دو، وہ بھکاری، اللہ نے بھکاری بننے نہیں کہا، اللہ نے جوانی دی ہے، ایکٹیو بنے، محنت بنے، محنت کرے، مشقت کرے، امامت بھی کرے، بزنس بھی کرے، مدرسے میں بھی پڑھائے، بزنس بھی کرے، دو چار کاروبار کرے، پیسہ آئے غریبوں، مسکینوں، معذوروں، بیواؤں، بیماروں، ماں باپ، گریب چچیرے بھائی سب کو دیں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں اور نماز پڑھیں، ایمان بچائیں، جنت چلے جائیں۔ اگر ایمان ہے اور جنت تو ملے گی، مگر اگر محنت نہیں ہے تو دنیا میں بھیک مانگیں گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا غلام بھیک مانگے، اسی لیے اللہ نے ہر طرح سے سمجھایا ہے کہ تم کو ایسے جینا ہے۔ سید غیاث الدین محنت مشقت کرتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے۔ ایک چھوٹا سا باغ تھا، باپ کا دیا ہوا اس کی حفاظت کرتے تھے، انتقال کر گئے۔ اب بچہ 7 سال کا ہے، ملا ہے باپ کے ورثے میں ایک باغ، مگر ماں زبردست، باپ زبردست، بچے کو کیا ڈسپلین سکھایا، اپنے نیک لوگوں کو ادب سکھایا۔ سید غیاث الدین نے اپنے بچے کو جو ادب سکھایا تھا اس کا اثر یہ ہوا،
آنے والا ایک درویش فقیر آتا ہے، ہمارا بچہ جو ہم نے سکھایا اس کو موبائل دے کر کے مولانا کا مذاق اڑاتا ہے، مولانا کو دیکھنے کے بعد ہنستا ہے، کوئی پیر فقیر کو دیکھا مذاق اڑایا، ہاں ہاں کیا. لیکن بڑے بزرگ ماؤں نے باپوں نے سکھایا تھا کہ بیٹا کوئی عالم آئے ہاتھ چوم لینا، کوئی فقیر آئے ان کی دستبوسی کرنا. 7 سال کا معین الدین ایک فقیر کو دیکھا، لقب کے استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا اور سامنے والے درخت سے انگور کا تازہ پوشا توڑ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. اتنا خوش ہوئے وہ مجذوب کہ پیشانی کو غور سے دیکھتے رہے، خوش ہوئے، تھیلا سے کھلی نکالی، چبایا، منہ میں ڈالا، بے ہوش ہو گئے 7 سال کے معین الدین. وہ بزرگ چلے گئے ابراہیم قندوزی، جب ہوش میں آئے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی. ادب نے معین الدین اجمیری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج ہاتھ میں قلم ہے جو چاہا لکھ دیا، منہ میں زبان ہے جو چاہا بول دیا، طاقت کا گھمنڈ ہے جو چاہا کر دیا. جو منہ میں آیا بول دیا، ہاتھ میں قلم ہے جو چاہا لکھ دیا. بس موبائل ہے، بس ایک کمنٹ ڈال دیا. جتنی دیر موبائل میں کمنٹ ڈالو گے اتنی دیر میں 10 بار ضرور پڑھو گے تو 100 نیکی مل جائے گی. جتنی دیر میں موبائل چلاؤ اتنی دیر میں 1000 ضرور پڑھے تو جہنم کی آگ خراب ہو جائے. ایک انجینئر صاحب کو ہم کو چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے ریلوے اسٹیشن پہ، میں نے موبائل چلانے کی میں نے جو برائی تھی اس کو برائی کو میں نے بیان کیا تو بولا حضرت ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، مگر ہم سے زیادہ آپ کے ڈپارٹ کے لوگ موبائل کے رسیا ہو گئے ہیں. ہم لوگ چلاتے ہیں 1 گھنٹہ، وہ چلاتے ہیں 10 گھنٹہ. اپنے ڈپارٹ کے لوگوں کو سمجھائیے. آپ کے ڈپارٹ جو ہر وقت جو بالکل لیے رہتے ہیں، تھامے رہتے ہیں، مسجد میں موبائل، جلسے میں موبائل، گھر میں موبائل، خانقاہ میں موبائل، مرید کے سامنے موبائل، پیر کے سامنے موبائل. ذرا سمجھائیے اپنے ڈپارٹ کے لوگوں کو. میں کچھ نہیں بول سکا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ 100% صحیح بول رہا ہے. جب بھی پہلے زمانے میں کمرے میں داخل ہوتے تھے، پیر صاحب کتاب لے کے بیٹھے، پیر صاحب تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، پیر صاحب قرآن پاک بھی لے کے بیٹھے ہیں. لیکن آج کل پیر صاحب گٹکا لے کے بیٹھے ہیں، رجنی گندھا لے کے بیٹھے ہیں، اخبار لے کے بیٹھے ہیں. پیر صاحب 2-4 گھنٹہ موالی کو لے کے بیٹھے ہیں. ایک پیر انہی گھنٹوں کے درمیان وہ پیر تھا جب بھی دیکھا کتاب پڑھتا دیکھا، جب بھی دیکھا درس بخاری پیتا دیکھا، جب بھی دیکھا امر بالمعروف کرتا دیکھا. گھنٹہ موالی کے بیچ میں نہیں، مفتیوں کی جھرمٹ میں دیکھا. وہ کون تھا؟ اسی پہ دنیا 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان اظہری کے نام سے جانا. عالم ہے کتاب لے کے بیٹھے، عالم ہے قرآن پاک لے کے بیٹھے، عالم ہے تفسیر لے کے بیٹھے. عالم کے کمرے میں گھسے ادھر ایئر فون، ادھر چارجر، ادھر 2 موبائل، ادھر کمپیوٹر. سمجھ جائیں کہ یہ کھیل تماشے کا عاشق ہے. اور جس کمرے میں گھسے ادھر کتاب، ادھر کتاب، ادھر کتاب، سدھانے کتاب، قلم، سمجھ جائیں یہ مطالعے کا رسیا ہے. اور جو کتابوں سے جڑا رہے گا اس کا علم کبھی زنگ آلود نہ ہوگا، علم اس کا بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کو کوئی بھی سوال پوچھے وہ سر کے بعد نہیں کھجلائے گا. مطالعہ کرنے والے کی زبان کی لکنت بھی دور ہو جاتی ہے اور دماغ کی گرہ بھی کھل جاتی ہے. جب بھی جو سوال کرے سوال اس کے دماغ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو اچھا پیر وہ ہے جو تسبیح لے کے بیٹھے، اچھا پیر وہ ہے جو تلاوت کرے، اچھا پیر وہ ہے جو کتابوں کا مطالعہ کرے. تسبیح سے زیادہ بہتر ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کرے. آیا ہے حدیث میں جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک چیپٹر فقہ کا، اسلامی قانون کا پڑھ لے، خیر من 1000 رکعت، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء، رات میں تھوڑی دیر علم سیکھنا، سکھا دینا رات بھر جاگ کر نفل پڑھنے سے بہتر ہے. غوث اعظم صرف تسبیح گننے والے شیخ کا نام نہیں ہے، مدرس اور مصنف، امر بالمعروف کرنے والے شیخ کا نام. اگر کوئی بند کمرے میں اللہ اللہ کیا جنت چلا گیا، 1 لاکھ ضرور پڑھا، 1 لاکھ کلمہ پڑھا، فائدہ اس کا اس تک پہنچے گا، وہ اپنا وہ جنتی ہے. لیکن جو کتاب لکھا
اب قیامت تک جو جو اس کتاب کو پڑھ کے راہ راست پہ آئے گا سب کا ملا کے اجر اس کو لکھا جائے گا. تقریر کری, ہزاروں لوگوں نے سنا, یہ تنہا اکیلے جنت نہیں جائے گا, ہزاروں کو جنت لے کے جائے گا. اس لیے گونگا پیر سے بہتر ہے وہ مسجد کا امام جو امر بالمعروف کرتا ہے, ہزاروں کو دین کا راہ دکھاتا ہے. یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم نے اپنے جاہل پیر کو بڑا سمجھا, مصطفیٰ جس کو بڑا کہتے ہیں اصل میں وہ بڑا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. غوث اعظم خطیب تھے, مقرر تھے, تقریر کرتے تھے. غوث اعظم رائٹر تھے, کتاب لکھتے تھے. خواجہ غریب نواز جاہل نہیں تھے, بس جب دل دنیا سے اونچاٹ ہو گیا تو بات کو بیچا, خیرات کیا, علم حاصل کر کے نکل گئے. سمرقند, بخارا, بغداد, نہ جانے کہاں کہاں حافظ, قاری, عالم, مفتی سب بنے. جو ایسے کالا کپڑا پہن کے, ہرا کپڑا پہن کے, 10 انگوٹھی پہن کے, گلے میں 10 مالا پہن کے, پاؤں میں لوہے کا کڑا پہن کے بیٹھ جائے, آنکھ بند کر کے وہ مورچھا لے کر کے حقیق پہ مارے, لومان جلائے, لومان سلگائے, یہ تو کہ ولی بن گیا. یہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی بننے کے لیے دین ضروری ہے, علم کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوگا. کالا کپڑا پہننے سے ولی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ولی بن جائیں گے کیونکہ ہمارا کپڑا کالا ہے. اگر ہرا کپڑا پہننے سے کوئی ولی بن جائے تو ہرا کپڑا خرید لیں گے, بدے وجے واڑا میں 2 گھنٹے کی سیوا کے پہن لیں گے. تو ہرا کپڑا پہننے سے کوئی ولی نہیں ہوتا, کالا کپڑا پہننے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. جو قرآن حدیث کا علم حاصل کرے, عمل کرے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. غریب نواز عالم, فاضل, مفتی, حافظ, قاری سب بنے. پیر گئے مرشد کے پاس, 30 برس تک جھولا ڈھویا. عالم, فاضل, مفتی بنے. ابھی اچانک مولوی اچانک چلے گئے مسجد میں, کتنا پیدا ہوتا ہے. حافظ, قاری, مفتی بنے, 30 سال ٹریننگ لی اپنے مرشد کے سامنے. پھر حرم گئے, مدینہ مکہ دیکھا, گھومے, مصطفیٰ کا اشارہ پا کے ہندوستان آ گئے. اب ہندوستان میں رات بھر عبادت کے اللہ راضی ہو, دن بھر اسلام کی تبلیغ کے پیسے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, نہ زمین خریدی, نہ مکان بنایا, نہ پراپرٹی جمع کی, رات بھر جاگنا, عبادت, اللہ راضی, دن بھر اسلام کی تبلیغ کا, اسلام کی پھیلے, مصطفیٰ کے غلام کی تعداد میں اضافہ ہو, کافر مومن ہو جائے. اس قدر محنتیں کی, گالی سنی, دوسروں نے پانی بند کر دیا, بھگانے کی دھمکی دی, سارا ستم سہا, زہر مجیب تلوار لے کے لوگ مارنے آ گئے, سب کچھ سہتے رہے. آپ نے جب محنتیں کی, آپ کی محنت رنگ لائی, سارے دشمن دھارا شاہی ہو گئے, اور معین الدین اجمیری کا ستارہ وہ بلندی پہ پہنچا کہ ہندوستان کو اسلامستان میں تبدیل کر دیا. آج جو سر پہ ٹوپیاں چمکما رہی ہیں, غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ, ان کی خدمتوں کا نتیجہ. آج جو ہزاروں لوگ ڈیلی اور سال کے 365 دن میں کروڑ لوگ غریب نواز کے آستانے پہ جا رہے ہیں, یہ اسی خدمتوں کا انعام ہے کہ تم نے اسلام کو زندہ کیا ہندوستان میں. اب جب تک بھارت رہے گا تیرا نام اونچا رہے گا. اب چاہے ہندوستان کے لوگ وہاں جا کے شرارت کریں تو وہ ایک ناکام سی کوشش ہوگی, جو کہ غریب نواز مصطفیٰ کا بھیجا ہوا ہے, عطائے رسول ہے, ہندوستان کا راجا ہے. وہ زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے ہے, تو اس لیے جب راجا نے اس کو ہٹانا چاہا تو اس کو ہی ہٹا دیا. جب ان پر پانی بند کرنا چاہا, وہی آنا ساگر کو کلے میں بند کر کے تڑپا دیا. تو آج بھی وہی معین الدین اجمیری ہے. اگر ہندوستان کے شریروں نے شرارت نہیں چھوڑی, ہندوستان کنگال ہو جائے گا, ایک ایک دانہ پانی کو ترس جائے گا. اس لیے بھلائی اسی میں ہے, اس سلطان الہند کی قدر کی جائے, ان کا سمان کیا جائے. جواہر لال نہرو سے لے کے آج تک ہندوستان کا راجا حقیقی راجا کے پاس چادریں بھیجتا ہے, بھیک مانگتا ہے. مسلمان کو کہتا ہے کہ میرا محسن سلطان الہند ہے, تو ہم سے زیادہ تم فائدہ اٹھاتے ہو. ہم جاتے ہیں 40% اور 60% تم لوگ وہاں جا کے دولت مانگتے ہو. اس لیے اسمانت مت کرو, سمان کرو, معافی مانگو, بھیک مانگو. غریب نواز مسکرا کے دیکھ لیا, پھر ہندوستان سونے کی چڑیا بن جائے گا. بہت بڑے اوصاف, بڑی کوالٹیز کے مالک ہیں وہ,
جو وہاں جاتا ہے سمندر کی طرح ایک قطرہ پانی سب کو دے دیتے ہیں، لیکن خوش ہوتے ہیں اس سے جو وہاں جا کے دین مانگتا ہے، جو ایمان مانگتا ہے، تقوی کی دولت مانگتا ہے۔ سکھ آیا تھا کروڑوں کی دولت دے دی، بے شمار ہندوز ہیں جو وہاں جانے کے بعد مالدار ہو گئے، سب کو دیتے ہیں مگر تقوی، تہجد کی پابندی، پرہیزگاری، ایمان کی پختگی اس کو دیتے ہیں جو اجمیر مال کے لیے نہیں جاتا ہے یا سوچ کے جاتا ہے کہ بابا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے کیسے ہو تمہاری زندگی میں ہم رہتی تو پاؤں دھو کے پی لیتے، اس وقت تو ہم تھے نہیں، اب کم سے کم آپ کی قبر پہ حاضری دے کے میں سلام کرنے آیا ہوں۔ غریب نواز کے فیضان سے والا مال فرمائے اللہ تعالیٰ مولانا عبد القدیر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے وہ پورے ہندوستان کے تو غریب نواز ہے ہی، الگ الگ جگہوں کے الگ الگ عالم دین ہیں، غریب نواز کی عطا کے وجے واڑہ علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کو زندگی دینے والے جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا شہزادہ عبد المصطفیٰ صاحب اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کی لسی ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، یہ یہاں کا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، خوب اپنے باپ کی زمین کو آباد کرنے، مریدوں کی دل کی دنیا سجانے اور مصیبتیں اٹھا اٹھا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔